الحمدللہ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد ان نعمتوں پر کرتے ہیں جنہیں نہ ہم شمار کر سکتے ہیں اور نہ ان کی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور اما بعد، اے اللہ کے بندو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بھلائیوں کے موسموں اور طاعتوں اور برکتوں کے مہینے سے نوازا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور اللہ کے لیے تہجد اور قیام کرنے والوں میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر اور آپ کے صحابہ پر، جو امام و علم ہے، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک روشنی اور تاریکی کا ایک بعد دیگر آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، ای اللہ کے بندو، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی سے آپ نفس سے اس کی خواہش کا شر دور کر سکتے ہیں، امت سے اسے پیش آمدہ غم اور وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں جس نے اسے کمزور کر دیا ہے، اور عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے سبب امت اپنے سفر کو قابل تعریف پائے گی۔ اے انسان، تم تقوی کی طرف جلدی کرو اور بھلائی کی طرف تیز چلو جب تک تمہیں مہلت حاصل ہے۔ کیا ہی بہتر ہے تقوی، اور کیا ہی سیدھا راستہ ہے اس کا راستہ، اس کے ذریعے انسان اپنے عمل کو بلند کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے، اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم اس معزز مہینے کو پانے پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور اس پاک ذات سے فریاد کرتے ہیں کہ اسے عام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس کی پاک ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اسے امت مسلمہ اور تمام جہانوں کے لیے امن، استحکام اور سلامتی کا مہینہ بنائے۔ ہم سے اس وبا کو اٹھا لے اور ہم سے ہر فتنہ اور بلا کو پھیر دے، بے شک خوب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو سے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو ہے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، اور اس کے باغ کی رہنمائی ان کی خوشبوئیں کرتی ہیں، اور زیرک عقل مند وہ ہے جو خوشبو کے پھوٹنے سے بھلائی کے نمودار ہونے کا پتہ لگائے، اور وہ خوش آئند چیزیں جن سے شادمانی حاصل ہوتی ہے اور جن کا ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ وافر نعمتیں جو مسلمانوں کو اجتماعی و انفرادی طور پر حاصل ہیں، ان میں سے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے جس پر امت مسلمہ خوشی منا رہی ہے۔ اس مبارک مہینے نے کائنات کو اپنی روشنی سے ڈھانپ لیا ہے، اور اپنی خوبصورتی اور رونق سے دلوں کو آباد کر دیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی نہریں طاعتوں کے ساتھ جاری ہیں، جس کے پھول بھلائی اور نیکی کے گنچوں سے کھل گئے ہیں، جس کے مقاصد اور اسرار کو مسلمانوں نے شوق کی تڑپ کے ساتھ سنا، اور جس کے چھپے مقاصد اور اخبار کو انہوں نے خشوع کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ اس کے دنوں میں نیکیوں اور خوشی کا فیض جاری ہے، اور اس کی راتیں تلاوت کی جانے والی آیتوں اور نور سے روشن ہیں۔ ایسا موسم جسے رحمان نے مبارک قرار دیا ہے اور جسے قرآن نے لافانی کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اے فرزندان اسلام، آپ کو تازہ تازہ مبارکباد، عطا و نوازش کے ساتھ مبارک مہینہ پہنچ چکا ہے، سو تم اپنے مہینے کا اچھے روزوں سے استقبال کرو کہ دل اس کی ملاقات سے کتنے خوش ہیں۔ ایمانی بھائیو، ماہ رمضان ربانی جھونکا اور الہی عطیہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو ذکر اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے، جس میں زبانیں عطر بیز تلاوتوں سے تر رہتی ہیں، اور نفس صیام کی تراوٹوں اور قیام کی روشنیوں سے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر فرمایا ہے تاکہ مسلمان اپنی عبادت کی اچھی خصلتوں میں تجدید کرے،
اور بھلائی میں اپنی معروف سرگرمی کو دوبارہ انجام دیں۔ نتیجتاً وہ ایمان کے درجات میں ترقی کرے گا اور اہل بر و احسان کی صفات سے سرفراز ہوگا، کیونکہ شارع حکیم نے صوم کے مظاہر اور اشکال پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ صرف مباح اور پاک چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس نے روح کی بلندی، نفس کی ترقی و حفاظت، اعضاء و جوارح کی پاکی اور انہیں مادی پستی سے نکال کر ایمانی بلندی اور اونچائی کے آفاق تک بلند کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس عبادت کو باقی عبادتوں کو چھوڑ کر خاص کر لیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں ہے، اولاد آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کی، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایسا مہینہ جسے عرش کے الہ نے بطور اعزاز عطا کیا ہے، اور اللہ اس پر رحم فرمائے گا جس پر راستے تنگ ہو گئے ہیں۔ وہ ہم پر مہربان ہے، تو کیا وہ امید والا ناکام ہوگا جو ایسے دل سے رحیم کو پکارے جسے شرمندگی نے جھکا دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، روزہ متقیوں کی لگام، لڑنے والوں کی ڈھال، نیک اور مقرب لوگوں کی ریاضت ہے۔ وہ باقی تمام اعمال میں رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایسا راز ہے جس پر اس کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ سو تقوی، سخاوت اور کرم کے مہینہ، امتوں میں بلند مرتبہ ماہ صیام کو خوش آمدید۔ اہل تقوی کے نفوس تمہاری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں مشہور مصلح کے شوق جیسے شوق نے جھنجھوڑا۔ تمہارے اندر ہم قیام کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ خوشگوار ہے، اور تمہارے اندر رات کی تاریکی میں ذکر کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا معلوم یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں احسانات کی جڑیں سیراب ہوتی ہیں اور پاکیزہ ترین طریقے کی طرح متوجہ ہونے والوں کے دل شاداب ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کے پاس منافع کا مہینہ اپنے سایہ اور عطیہ، اپنی خوبصورتی اور عنائی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں برتر ہے کہ اس کی رحمتوں کو شمار کیا جا سکے، اس کی بھلائیوں کو گنا جا سکے اور اس کے ثمرات کا استقصاء کیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے، تمہارے اوپر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسے امام خزیمہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا صرف نفسوں کو تیار کرنے، عزائم کو مہمیز دینے اور ارادوں کو سستی اور الٹے پیر لوٹنے سے روکنے کے لیے ہے۔ سو بھلائی کے جویا آؤ اور آگے بڑھو، اور شر کے جویا رکو اور بس کرو۔ اے روزے دارو، یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے، عمل کی اصلاح کرنے، اختلاف اور تفرقہ کو چھوڑنے، عقل اور گفت و شنید کی زبان کو فیصلہ بنانے۔ یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے، عمل کی اصلاح کرنے، اختلاف اور تفرقہ کو چھوڑنے، عقل اور گفت و شنید کی زبان کو فیصل بنانے اور نیکی اور تقوی پر عمل تعاون کرنے کا سازگار موقع ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے اندر بھلائیوں اور نیک اعمال میں باہم سبقت کرنے کے عظیم اسباق موجود ہیں۔ تو کیا امت نے اس تابناک تصویر کو باقی رکھنے کی کوشش کی جس سے یہ دین اسلامی اپنی میانہ روی اور اعتدال میں اور غلو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنے میں متصف ہے؟ کیا وہ ہر اس چیز کے درپے ہوئی جس نے دنیا کے امن استحکام کو بگاڑا؟ کیا اس نے قوموں کے مابین رواداری اور بقائے باہم کو تقویت بہم پہنچائی اور رس پرستی اور فرقہ پرستی کو دور پھینکا؟ کیا وہ پوری سختی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے جو اس کی بنیادوں کو ہلانا، اس کے محکمات کی تنسیق کرنا، اس کے مسلمات اور قطعیات پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں؟ آج
ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کا عظیم پیغام ہے، سو اسلام کی رواداری کو عام کرنے اور ان فکری گمراہیوں اور غیر شرعی رجحانات سے متنبع کرنے میں اس کا استعمال کتنا عظیم ہے، جن سے باہم رابطے کے وسائل بھرے پڑے ہیں۔ دین اور وطن کے ساتھ غداری کرنے سے بچیں، امانتوں کو ادا کرنے کے حریص بنیں، ملکیت کے حقوق کی پاسداری کریں، خصوصاً فکری ملکیت اور اس کے تحفظ کی۔ صیام، قیام اور قرآن کی امت۔ رمضان ماہ قرآن ہے، اس میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مذاکرہ کرتے، سو ان لوگوں کو مبارکباد جو اپنے دلوں کو تدبر اور سماعت کے ساتھ قرآن کی طرف ڈال دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے مارے ڈر کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ توبہ و انابت، دعا اور امید کا مہینہ بھی ہے، چنانچہ یہ اللہ کے بندو دعا زبان پر جاری رکھو اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے حکمرانوں، اپنے وطنوں اور اپنی امت کے لیے عاجزی کی ہتھیلیوں کو اٹھاؤ کہ اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرے، ان کے خون کو بہنے سے روکے، ہر جگہ ان کے حالات سدھار دے، ہر جگہ تمہارے کمزور، بے گھر اور مصیبت زدہ، قیدی اور دبے کچلے بھائیوں کی مدد کرے، ان کے مصائب اور پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی مشکلات اور غموں کو کافور کرے، اور امت مسلمہ سے فتنوں، آزمائشوں اور بیماریوں اور وباؤں کو اٹھا لے۔ بے شک وہ خوب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ماہ سیام کا مرتبہ بلند فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اس مہینے میں بہت سی برکتیں جاری کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اصل و ذخیرہ کے اعتبار سے بندوں میں معزز ترین ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ پر، تابعین پر اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی روزے کا جوہر اور خلاصہ ہے، اس کا لب اور مقصد ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایمانی بھائیوں، اس عظیم مہینے میں خرچ کرنا، احسان کرنا اور دینا مستحب ہے، سو اے شریف کرم اور سخاوت والو، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں اور نوازش و عطیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کھول دیں تاکہ آپ اس کے ذریعے قرض داروں کی پریشانیاں اور حاجت مندوں کی حاجت اور مصیبت زدگان کا فاقہ دور کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی، اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور خیر میں منافست کرنے اور اس میں باہم سبقت لے جانے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھی اور رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتی، اور آپ مسلسل رواں ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے تھے، متفق علیہ۔ یہ کام پرامن چھتری کے نیچے اور معتمد اداروں کے ماتحت ہونا چاہیے، اور شاہ سلمان سینٹر برائے امداد و انسانی کاز اور احسان پلیٹ فارم برائے رفاہی کام اس مبارک ملک کے کرداروں اور امدادی و انسانی کاموں کے تئیں اس ملک کے حکمرانوں کی توجہ کے روشن نمونے ہیں، جس سے امداد، احساس، رفاہیت اور انسانیت سے متعلق ان کے عالمی اور تہذیبی پیغام کو پہنچانے میں حمایت اور مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ایسے اداروں کے ماتحت ہونا چاہیے جو موثوق ہوں۔ اسلامی بھائیوں اور بیت اللہ الحرام کے عازمین، جب دنیا ابھی بھی اس وبا کے تاریک سایوں میں سانس لے رہی ہے، جب دنیا ابھی بھی اس وبا کے تاریک سایوں میں سانس لے رہی ہے اور ہمارے پاس رمضان کی آمد صحت کے استثنائی حالت میں ہوئی ہے، تو اس بات کی تاکید ابھی بھی برقرار ہے کہ احتیاط اور سنجیدگی برتی جائے، دین وطن سلامتی صحت اور سماج کے تئیں ذمہ داری کا احساس رہے اور حفاظتی تدابیر اور صحت سے متعلق تعلیمات پر عمل درآمد کرنے میں سستی، تساہل اور لاپرواہی برتی نہ جائے۔ لہذا سب سے امید ہے کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے اور حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرنے میں استمرار برتے، یہاں تک کہ یہ وبا اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے۔ اللہ ملک حرمین شریفین اور باقی تمام مسلمانوں کے ملکوں کی ہر برائی اور تکلیف سے حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی صحت سے جڑے بہادروں کو اور اسی طرح ارباب تعلیم اور معلمین و معلمات کو قدردانی و احترام کا سلام، اور ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے صالحیت، کامیابی، توفیق اور سرفرازی کی دعا، حکمرانوں کے لیے ان کی تائید اور مدد پر شکر و سپاس، اور حدود اور سرحدوں پر اور معتمرین و زائرین کی خدمت کے لیے حرمین شریفین میں متعین ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے اور حرمین کے زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے اداروں کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، بے شک وہ فیاض اور کرم کرنے والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، نبی رحمت و ہدایت پر، جو روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور قیام کرنے والوں میں سب سے معزز ہیں، جیسا کہ آپ کے رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ کہنے والوں میں سچا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تو چار خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تو تباہ کر دے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور حق کے ساتھ ان کی تائید فرما، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اے اللہ تو غمگینوں کا غم دور فرما دے، اے اللہ تو قرض داروں کا قرض ادا کر دے، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے مہنگائی کو، ہم سے مصیبت کو اور آزمائش کو دور فرما، ہمارے ملک سے اور مسلمانوں کے تمام ملکوں سے یا رب العالمین۔
اے اللہ تو ہم سے وباؤں کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے حالات کو سدھار دے اور ان کے خون کو بہنے سے روک لے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ اے اللہ سرحدوں اور حدود پر متعین سپاہیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو جو ہمارے ملک کا، ہمارے دین کا اور ہماری سلامتی کا برا چاہے، اے اللہ تو اس کو اس کے نفس میں مشغول فرما اور اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے۔ اے اللہ تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والی چیز کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو قریب ہے، تو سننے والا ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔